الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غمد سارے جہاں دستگیر زمان حامی بے قساں قائد المرسلین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قربان میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق سر عزت و تقریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اس بابرکت جمعہ المبارک کے موقع پر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اعلیٰ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آخری عشرہ بڑا رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور اور بالخصوص اس حوالے سے بھی کہ اس کے طاعت راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہوتی ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ رات آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور آخری عشرہ کی برکت سے اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخری عشرہ کی برکت سے ہم سب کو جنتوں کا مسافر بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما کے انہیں حسنات میں تبدیل فرمائے اور آئندہ گناہوں سے ہمیشہ محفوظ و معمون رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے فرشتوں کی دعائیں پانے والے. وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، حدیث پاک کی روشنی میں انہیں دیکھنا ہوگا. وہ کون سے عظمت والے لوگ ہیں، وہ کون سے ذیشان لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور کون سا ان کا ایسا عمل ہے کہ وہ عمل کرنے کی وجہ سے وہ فرشتوں کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں. اور یقیناً فرشتے جو دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں مقبول بھی ہوتی ہیں، کیونکہ فرشتے کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ یقیناً بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرشتے جن نیک لوگوں کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خوش نصیب امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یقیناً فرشتوں کی دعائیں ان کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہوں گی۔ تو اس لیے ہمیں آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہی میں خود کو بھی کہیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مقدر اور نصیب کا ستارہ بھی شاید چمک رہا ہو اور کسی موقع پر کسی جگہ پہ کسی عمل کے لحاظ سے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں آ رہا ہو جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات والا صفات، وہ تمام جہانوں کی خالق اور مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی ساری بڑائیاں، ساری کبریائی میرے پاک اللہ کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے میرے رب سے مانگتا ہے، میرے رب سے سوال کرتا ہے۔ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب چیزیں اس در کی سوالی ہیں اور اس پاک پروردگار کے منگتے ہیں، اور وہ بڑی شانوں والا ہے، بڑا مہربان ہے کہ مخلوق مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والوں کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے، یہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی کہ میرے بندے مجھ سے نہ مانگے، حالانکہ اور اگر کسی سے مانگے گا نا تو مانگنے والا جب مانگتا ہے تو جس سے مانگا جائے سم ٹائم وہ برا محسوس، زیادہ مانگے تو وہ برا محسوس کر جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے، روز آ جاتے ہیں ایک ہی بات، بار بار مانگ رہے ہیں، لیکن وہ شان تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، وہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے جتنا زیادہ مانگا جائے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ہر مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ گناہگار ہے چاہے وہ نیکوکار ہے، اسے دعا ضرور مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہ امت جو زندہ ہے اس کے لیے بھی، اور وہ امت جو اس دار فانی سے پردہ کر چکی ہے ان سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہاں آگے دعا کے درجات ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں کہ آپ خود دعا مانگیں تو اس کا درجہ اور فضیلت کیا ہے، جب آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے اس سے دعا کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، تو پھر یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، پھر میرے حبیب تمہارے حق میں میری بارگاہ میں دعا کریں، پھر تم دیکھنا اللہ تعالیٰ کتنا تواب ہے، کتنا مہربان ہے، اور کتنا وہ دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے لوگوں سے گزارش بھی کرنی چاہیے۔ دعا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، دعا کروانا صحابہ کے عمل سے ثابت ہے دعا کروانا، تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ سحری بابرکت کھانا ہے، اسے نہ چھوڑو اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، یعنی حضور علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ سحری ضرور کرنی چاہیے، یہ بابرکت کھانا ہے، اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی ہی پیو لیکن پینا ضرور چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی بندہ روزہ رکھ لے، روزے کی نیت کر لے اور سحری کو ترک کر دے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، انسان سویا رہ گیا ہے، آنکھ نہیں کھلی، تو
ظاہر ہے اب وہ تو اس معاملے میں کیا ہے کہ مجبور ہے اور معذور ہے شرعی طور پہ، لہذا اس کا معاملہ الگ ہے۔ ویسے عام روٹین لائف کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی روٹین کے اندر سحری لازمی کرنی چاہیے۔ جب ہم نے روزہ رکھنا اور پھر خاص طور پہ رمضان شریف کا روزہ، تو اس میں سحری لازمی کرنی چاہیے، اگرچہ چند نوالے ہی کھائیں، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں، اگرچہ 2 کھجوریں ہی کھا لیں۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 11086 ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان بندوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ جو سحری کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سارے بھی سحری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سحری کے وقت اٹھنا کتنا بابرکت ہے۔ تو سحری کھانے والا اس کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو جو خواتین سب کے لیے سحری تیار کرتی ہیں، صبح اٹھ کے پورے گھرانے کو سحری کرواتی ہیں، سب کے لیے کھانا بناتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، دسترخوان لگاتی ہیں، تیاری کرتی ہیں، تو پھر ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ رمضان المبارک ہمیں کتنا بڑا تحفہ عنایت کیا گیا، بخشش کا کتنا بڑا ذریعہ حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو ایک تو وہ بندے ہیں کہ جو صبح سحری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 784 ہے، سیدتنا ام عمارہ مصعبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصائم اذا اکل عنده المفاطیر صلت علیہ الملائکہ، وہ روزہ دار شخص کہ جو روزہ سے ہو اور اس کے پاس کچھ ایسے لوگ کھا پی رہے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ بندہ روزہ سے ہو، بھوک بھی لگی ہو، پیاس بھی لگی ہو، اور اس کے سامنے کچھ لوگ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اس کے دوست ہیں، ریلیٹیو ہیں، فیملی ہے، یہ کھا بھی سکتا ہے، رکاوٹ بھی نہیں ہے، دعوت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، صبر کیے ہوئے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس صبر کرنے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اس پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ہماری دعا اس کے حق میں قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما دے۔ کون بندہ؟ وہ بندہ جو خود روزہ دار ہے اور اس کے سامنے ایسے لوگ کھا پی رہے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے۔ تو اس صبر کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کتنا بڑا یہ بھی ایک مغفرت کا ذریعہ ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اس صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندے کو کتنا انعام نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ، یہ تو اس کا صبر ہے نا، اس کا اجر ملے گا اس بندے کو جو صبر کرتا ہے، اور جو بلا وجہ بغیر عذر شرعی کے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف چھوڑتے ہیں بلکہ ستم بالائے ستم، اور پھر اس پہ اتنی دلیری دکھاتے ہیں کہ سریعام کھاتے پیتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہیں۔ تو جب تم روزہ دار کو آزمائش میں ڈالتے ہو، اس کے سامنے کھاتے پیتے ہو، وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس شخص کے لیے کیا کر رہے ہوں گے جو سریعام کھا پی رہا ہے رمضان شریف میں، روزہ داروں کو بھی اذیت دے رہا ہے، اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شریعت کو بھی فالو نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ تصویر کا دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں تو اس شخص کے لیے کتنی یہ بدبختی کی بات ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ رہا اور اعلان کھا بھی رہا ہے، سر عام کھا بھی رہا ہے۔ اور آج کل یہ فیشن بن چکے ہیں، لوگ
دکھا کے کھاتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا روزہ نہیں ہے، اور جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو بیچارے تم تو بیچارے روزہ رکھ کے پھر رہے ہو، تم کھا پی نہیں سکتے ہو، دیکھو میں تو کھا پی رہا ہوں، میرا روزہ نہیں ہے۔ فیشن بن گیا ایک دکھانا، سرے عام ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، سرے عام جوس کارنر کھلے ہوئے ہیں، سرے عام دکانوں پہ بوتلیں بھی فروخت ہو رہی ہیں، جوس بھی ہو رہے ہیں، لوگ کھا پی بھی رہے ہیں، گنے کے جوس کے بیلنے جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ممانعت کوئی رکاوٹ۔ یار ضروری نہیں کہ حکومت ہی آپ پہ بین کرے اور حکومت ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے دوڑے تو پھر آپ یہ کام کریں گے، اللہ سے بھی ڈر جائے۔ ایک طاقت وہ بھی ہے، سب کچھ آپ حکومت سے ڈر، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات، تو بندوں سے ڈرتا پھر خالق سے نہیں ڈرتا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، غالباً یہ 2006 یا 2007 کی بات ہے، تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو تراویح اسی طرح میں معمول کے مطابق ہم پڑھا رہے تھے، تو ہمارے گھر کے پاس ہی وہ نہر تھی، تو نہر کے کنارے کنارے میں اور میرا ایک اور دوست حافظ بختیار صاحب، ہم منزل کا دور کرتے ہوئے، وہ مجھے سنا رہے ہیں میں انہیں سنا رہا ہوں، تو نہر کے کنارے کنارے ساتھ واک کر رہے ہیں اور ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے جائے۔ اب آگے سے ایک شخص آ رہا ہے سگریٹ پیتا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور وہ سگریٹ نوشی کرتا ہوا آ رہا ہے۔ جب اس نے ہمیں دیکھا نا تو جلدی سے سگریٹ پیچھے کر لیا، چھپا لیا، چلے ٹھیک ہے، غیرت آ گئی، شرم آ گئی، اس نے سگریٹ چھپا لیا، تو میرے جو دوست تھے وہ فوراً فی البدی ان کے زبان پہ یہ بات، اس نے کہا اللہ کے بندے ہم سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا تو؟ ہم سے حیا آ رہی ہے تو یہ اللہ پاک سے نہیں آ رہی؟ وہ تو تیری سگریٹ کو پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، آگے بھی دیکھ رہا ہے، جیب میں ڈال لے پھر بھی دیکھ رہا ہے، پی لے پھر بھی دیکھ رہا ہے، چھوڑ رہے پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے۔ ارے ٹھیک ہے، کوئی شرعی عذر ہے تو یہ تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ رب العزت نے چھوٹ عطا فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، لیکن جو ہٹا کٹا ہو، اچھا بھلا ہو، کھاتا پیتا ہو، صحت مند تن و من تندرست ہو، وہ روزہ چھوڑ دے، فیشن کے طور پہ چھوڑ دے۔ اس کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی اور قبر کی اور موت کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الجمیع تزید علی صلاتہ فی بیتہ وصلاتہ فی سوقہ 25 درجہ، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب گھر یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے، وہ گھر میں پڑھتا ہے یا بازار میں پڑھتا ہے یا کہ ایون مسجد میں بھی پڑھتا ہے، جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کی نسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 25 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جماعت کی فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخُطْ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، کل شب آگے تشریف لائے، آپ اپنے منصب پہ ہیں، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، یہ حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو ان کے منصب کے مطابق بٹھایا کرو، جہاں پہ ان کی جگہ ہے، جہاں پہ ان کا منصب ہے، اس لحاظ سے ان کو جگہ دینی چاہیے اور بٹھانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور فقط نماز کے ارادے سے مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہونے تک ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ گھر سے وضو کیا، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد آ رہا ہے، تو وہ جتنا ڈسٹینس وہ طے کرے گا، ہر اٹھنے والے قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو جب تک نماز کی وجہ سے مسجد میں رکتا ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نماز ادا کرنا اور ایک ہے نماز کا انتظار کرنا۔ تو بندہ جب تک مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس کو اس انتظار کا بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتُصَلِّي یعنی علیہ الْمَلَائِکَةُ مَا دَامَ فِي مجلسه الذي يصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه۔
اور جب تک وہ نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ پہ اس نے کھڑے ہو کے یہ بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، نماز ادا کرنے کے بعد جب تک وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 477 ہے۔ دعوت ہے ان بھائیوں کو، میرے اپنے ان بزرگوں کو، ان بچوں کو جو سلام پھیرتے ہی اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو روک نہیں سکتے، آپ پہ پابندی نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ لی، آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس اعزاز سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ سلام پھیرا، اٹھ کے دوڑ لگا دی، اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری 2 رکعتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم احسان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جلدی سے آئے اور جب تکبیر اولا جماعت ہونے لگی ہے اس وقت پہنچے، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا، ابھی آدھا اٹھا اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے کوئی نماز ادا کر رہا ہے، پیچھے کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کسی کا کندھا پھلانگ رہے ہیں، کسی کے سر پہ پاؤں لگ رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ اذیت دے کے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ نماز جمعہ کا دن اتنی فضیلت والا دن ہے، فرشتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرشتے مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کے نام سونے کے قلم دواتیں لے کے وہ چاندی کے اوراق پہ ان کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں جو مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کون پہلے آیا ہے، سیکنڈ کون، تھرڈ کون، چوتھے نمبر پہ، 5ویں پہ، 6ویں پہ، پوری لسٹ مرتب ہو رہی ہے اور یہ کتابچہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی فضیلت کا دن ہے کہ وہاں پہ نام نوٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر آنا بھی ہے تو آ کے بندے کو پراپر طریقے سے کچھ وقت لے کے آنا چاہیے کہ نماز جمعہ اچھے طریقے سے ادا کرے، بیٹھ کے کچھ وعظ و نصیحت سنیں، عربی خطبہ پورے مکمل اطمینان کے ساتھ سنیں، اطمینان کے ساتھ جماعت ادا کرے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ یہ تو میرے رب کا فرمان ہے قرآن مجید میں، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، بیٹھ کے کرو، کھڑے ہو کے کرو، لیٹ کے کرو، کسی بھی طریقے سے کرو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کے بعد فوراً اٹھ کے دوڑنے کی کرنا تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، انسان بہت سارے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ثواب کہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ اس ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ جو دعا کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بندہ اس سے بھی محروم ہو گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، بندہ اس سعادت سے بھی محروم ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم، فرمایا جو جمعہ کا دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جاتا ہے وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے، وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ اب اس وعید کا بھی شکار ہو گئے، آئے لیٹ ہیں، آنا لیٹ ہے، اور وہ پیچھے سے شروع ہوئے گردنیں پھلانگتے 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 آگے صف میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس لیے میں آپ اب آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو جلدی آئیں وہ کوشش کیا کریں اگلی صف، ابھی آگے وہ حدیث پاک آ رہی ہے، پہلی صف والی بھی میں لے گئے وہ حدیث پاک کہ اگلی صف میں آ کے بیٹھیں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ گناہ گار نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر ہم آگے جگہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے آنے والے کے لیے جب پیچھے جگہ نہیں بچے گی تو اس کی مجبوری بن جائے گی آگے جانا، تو وہ گردنیں پھلانگ کے آگے آئے گا، وہ کہیں گناہ گار نہ ہو جائے اور اس حدیث پاک کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بندہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر وہیں پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو امامہ سدی باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان
यानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़िल अव्वल, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ वालों पर दुरूद भेजते हैं। किन पे जरा आप बोलिए, किन पे भेजते हैं? पहली सफ वालों पे दुरूद भेजते हैं। जो लोग, अब दुरूद का माना पहले मैंने आपको बता दिया कि जब दुरूद की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ हो तो उसका मतलब होता है नुज़ूल रहमत, कि अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है। और जब लफ्ज़ दुरूद की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो उसका मतलब होता है तलब रहमत और दुआ इस्तिग़फ़ार, कि फरिश्ते उनके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत उन पर निछावर फरमाता है, जो पहली सफ में बैठ के नमाज अदा करते हैं। और इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 995 उम्मुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप हदीस पाक की रावी हैं, फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूना सुफूफा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सफ़े मिलाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। यानी जो लोग सफ़ों को मिलाते हैं, सफ़े जोड़ते हैं। अब ये सफ़े मिलाने का एक मफ़हूम तो वाज़ेह है, जो आपके ज़हन में भी है, मेरे ज़हन में भी है, वो यही है कि जब नमाज के लिए हम खड़े होते हैं तो सफ़ को मिलाना, सफ़ मिलाना के अंदर गैप ना हो, सफ़ टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कुछ लोग आगे खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, किसी का सीना आगे निकला हुआ है, किसी का पाँव पीछे निकला हुआ है, तो ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सबका जो कंधे से कंधा मिला होना चाहिए, उसके दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो जो लोग सफ़ों को मिलाते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं। और एक सफ़े मिलाने से मुराद ये भी हो सकता है कि अपने मुसलमान भाइयों के दरमियान इत्तेफाक, इत्तेहाद और सुलह पैदा करना, उनकी लड़ाइयाँ दूर करना, उनके झगड़े मिटाना, तफरीक को ख़त्म करना, तफरीकाबादी को ख़त्म करना और दूरियां मिटा के लोगों को आपस में करीब कर देना, उनकी सफ़ों को मजबूत कर देना, उनकी सफ़ों को मिला देना, ये भी मफ़हूम हो सकता है। तो तमाम अहादीस जो हैं उनके खुलासे को मद्देनज़र रखते हुए तीन चीज़ें सफ़ बंदी के हवाले से हमें ज़हन में लाज़मी रखनी चाहिए। नंबर एक है तस्विया, यानी बराबरी, सफ़ के अंदर तस्विया होना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कोई बंदा आगे निकला हुआ है, कोई पीछे निकला हुआ है, सफ़ टेढ़ी मेढ़ी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है इत्माम। इत्माम का मतलब यह है कि जब तक पहली सफ़ मुकम्मल ना हो जाए दूसरी सफ़ शुरू ना की जाए। पहली सफ़ में अभी दो बंदों की जगह बाकी है, पिछली सफ़ बनानी शुरू कर दी है, उसमें भी जगह बाकी है, पीछे तीसरी बनानी शुरू कर दी है। तो ये सफ़ बंदी के उसूल व ज़वाबित के खिलाफ है। पहले एक सफ़ कंप्लीट करें, जब उसमें जगह ना बचे फिर दूसरी सफ़ बनाना शुरू करें, और दूसरी सफ़ ऐन जहाँ पे इमाम साहब खड़े हुए हैं वो वहाँ पे पीछे से वो सफ़ बनानी शुरू की जाए, यानी सफ़ के दरमियान से शुरू की जाए, दाएं बाएं की तरफ फिर जाते हैं। इसी तरह फिर तीसरी, फिर चौथी। और तीसरी चीज़ जो है वो है तरास, यानी सफ़ बंदी के अंदर तरास। तरास का मतलब ये है कि हर बंदे का कंधे के साथ कंधा और घुटने के साथ टखने के साथ टखना उसका मिला हुआ होना चाहिए, कि उनके दरमियान किसी किस्म का कोई गैब ना हो, खला उनके दरमियान नहीं होना चाहिए। तो सफ़ बंदी के दरमियान इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जो लोग सफ़ों को मिलाते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। और आगे कौन सा खुश नसीब है जिनके लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद हज़रत सफ़वान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जाना चाहता था, तो मैं शाम में सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हाजिर हुआ और आप घर पर मौजूद नहीं थे। तो आपकी अहलिया मोहतरमा सैयदतुना उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो घर पे मौजूद थी। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे दुआ के लिए हुक्म किया कि मेरे लिए भी दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। सहाबी रसूल की बीवी जो है वो उनको कह रही हैं कि आपने हमारे लिए दुआ करनी है, आप हज में जा रहे हैं।
حضرت ابو درداء کے بھانجے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ جب مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ ہم کسی کے سامنے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایک دعا وہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، وہ کہیں دور ہے اور ہم اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، دل سے نکل رہی ہوتی ہے. بندہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہوتا. اور فرمایا عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثلہ. اور فرمایا کہ جب وہ بندہ دعا کرتا ہے نا تو اس دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. مسلمان اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کے سرانے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو فرشتہ اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور ساتھ دعا بھی دیتا ہے کہ جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ سب کچھ اللہ تجھے بھی عطا فرما دے. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے اس بندے کے لیے جو کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے مقدس اور مبارک فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں ان کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں. وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے وہیں پہ اللہ کا ذکر